بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ اور آج ہم پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ان کے 3 سالہ دور اقتدار میں کیا کیا کارنامے ہوتے رہے، اس کا ایک موازنہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یوں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے دھاندلی شدہ انتخابات کے ذریعے اور باب اختیار کی مدد سے حکومت میں آنے والی پی ٹی آئی اپنی حکومت کے پہلے 3 سال مکمل کر لیے، اور ہم کوشش کریں گے اس پی ٹی آئی کی پہلی حکومت کے پہلے 3 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کے 3 سالوں میں کیا کیا کارنامے ہوتے رہے، اور ہم کوشش کریں گے پاکستان کی اس وقت نوجوان نسل کو پتہ چلنا چاہیے کہ ارباب اختیار کی مدد سے حکومت میں آنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے، جب عمران خان حکومت میں آئے تقریباً 5.8 جی ڈی پی کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اور انہوں نے پاکستان کو پسماندگی سے بھرا ہوا ملک بنا دیا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 20 ستمبر 1971 کو حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو ملک مختلف ادوار سے شکست سے دوچار ہو چکا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا، 90,000 فوج انڈیا کی جنگی قیادی بنی، اور ہزاروں کلومیٹر زمین انڈیا کے قبضے میں، اور یوں پوری قوم شکستہ، دل مایوس اور صدمے سے نڈال تھی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور 5,000 مربع میل علاقے پر بھارت کا قبضہ، اور اس کے بعد معاشیت اور ہر ادارے کی تباہی کے بعد پوری دنیا میں پاکستان ایک تماشا بنا ہوا تھا۔ اور ایسے مایوس کن حالات میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے دن رات محنت کی، اور چند ہی برس میں پاکستان کو دنیا کے صفحہ ہستی کے اوپر لے کر آیا، اور اس کو ایک شاندار پاکستان بنایا۔ ان کی سیاسی بصیرت ہو، انتظامی صلاحیتوں اور برق رفتار فیصلوں نے نہ صرف پاکستانی عوام کو ایک نمایاں حیثیت دی، اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں ممتاز معتبر سیاسی رہنماؤں میں ہونے لگا۔ بھٹو صاحب کے پہلے 3 برس میں قومی یکجہتی کے لیے زیادہ کام کرنا پڑا۔ 20 دسمبر 1971 سے لے کر 20 دسمبر 1974 تک 3 برسوں میں بھٹو نے پاکستان کو وہ عین دیا جو ایک متفقہ تھا، اور اس آئین کے ذریعے ملک میں مارشل لاء کا خاتمہ کیا گیا، اور دوسرا پاکستان کو متفقہ مستقل آئین 2 جولائی 1972 کو انڈیا کے ساتھ معاہدہ شملہ ہوا، جس کے تحت پاکستان کو 90,000 جنگی قیدی، 5,000 مربع میل علاقہ واپس ملا۔ 30 دسمبر 1973 کو سوویت یونین کے اشتراک سے پاکستان میں اسٹیل مل کا قیام ہو۔ 22 دسمبر 1974 کو لاہور میں اسلامی کانفرنس ہو، اور بھٹو شہید کو اس کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ گویا پاکستان کو مسلم دنیا کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہ واقعہ بھی دنیا کی تاریخ میں کم ہی دیکھا گیا کہ جس ملک نے دوسرے ملک سے جنگ کے ذریعے حاصل کی ہو، وہ چند سالوں میں دوبارہ ایک دوسرے
کہ اتنے قریب آ گیا۔ پہلے شیخ مجیب الرحمن اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے، اور پھر چند ماہ بعد 27 جون 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، جہاں ڈھاکہ میں ان کا فیقد المرصاد استقبال ہوا، کیونکہ بنگالی عوام کو 1971 کے دل خراش واقعات کا ذمہ دار جناب یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کو سمجھتے تھے۔ 18 اکتوبر 1974 کو بھٹو نے امریکی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا، جس کے بعد جنرل ضیاء نے منسوخ کر دیا۔ دسمبر 1974 میں ہی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز ہوا، جس کی پاداش میں ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔ صرف یہی نہیں، اس کی اقتدار کے پہلے سال 1972 میں وزارت سائنس میں بدلاؤ لایا گیا۔ نئی لیبر پالیسی ہو، زرعی، تعلیمی، قانونی، پولیس اصلاحات کا نفاذ ہو، یوم مئی کا منانے کا آغاز ہوا، اور اس طرح دوستوں، مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں کو یونین کا حق دیا گیا۔ اگلے 2 سال میں ملک کے صوبوں کو 6 میڈیکل کالج اور مختلف یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، جہاں تعلیم تقریباً بلا معاوضہ تھی، جبکہ طلبہ سے لوکل بسوں میں صرف 10 پیسے اور شہر سے باہر جانے کے لیے آدھا کرایہ لیا جاتا۔ دوستوں، اس سلسلے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پہلے 3 سال کے دور میں نہایت ہی حیرت انگیز ترقی کرتے ہوئے پروگرام بنائے، اور 1973 کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن قائم کیا، اور اسی ماہ نیفٹ ڈے کا قیام ہوا۔ چاہے وہ علامہ اقبال یونیورسٹی ہو، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہو، نیشنل سینٹر ہو، لاہور میں پاکستان کی پہلی خشک بندرگاہ کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد، یا کوٹا ٹی وی اسٹیشن کا سنگ بنیاد ہو۔ قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا آسان حصول اسی زمانے میں ہوا، جس نے بیرون ملک مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس کے مقابلے میں اس حکومت کے ابتدائی 3 سال میں سیاسی انتقام، کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری، میڈیا پر پابندیاں، خارجہ پالیسی کی ناکامیوں، جھوٹے پراپیگنڈوں کے جو ریکارڈ قائم ہوئے، اور ساتھ ہی حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کا رجسٹرار لانا، اپنی مرضی کے ججوں کے سامنے کیس لگوانے، اور عدلیہ کے درمیان تفریق اور افراتفری پیدا کرنا اس حکومت کا اولین ریکارڈ ہے، اور اس طرح پوری قوم ان کی عادتوں سے واقف ہے۔ ہم مختصر الفاظ میں اس مضمون کو لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کے پہلے 3 سالوں میں مایوس لوگوں کو ایک نئی امنگ، حوصلہ اور ولولہ ملا، جس کی وجہ سے عوام، خصوصاً غریب طبقہ، آج بھی بھٹو کو یاد کرتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی پہلی حکومت کے پہلے 3 سالوں میں دوستو، چاہے وہ عوام، مفوق الحال عوام ہو، چاہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہو، چاہے وہ سفید پوش طبقہ ہو، ان کے دکھوں اور ان کی مایوسیوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ کسی بھی طرح منصفانہ انتخابات میں موجودہ حکومت کی کامیابی محال ہی ملے گی اور دکھائی نہیں دیتی۔ دوستو، یہ تھا آج ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی طریقے انصاف کے پہلے 3 سالوں کا ایک تجزیہ پیش کیا۔ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ یا موازنہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہم نے اس لیے یہ تجزیہ پیش کیا تاکہ اس وقت جو نوجوان نسل ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے کارناموں کو نہیں جانتی، ان کی آگاہی کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا، اور آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے 3 سال اور ذوالفقار علی بھٹو کے 3 سال کا موازنہ کرتے ہوئے یہ دیکھنے میں آیا
کہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں اور ذوالفقار بھٹو کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں، آسمان و زمین کا فرق آتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عدلیہ کے لیے ریفارم کیا، اور پی ٹی آئی حکومت نے آج کے تازہ حالات کے مطابق سپریم کورٹ کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی، ججوں کو آپس میں لوٹانے کی کوشش کی۔ یہ ایک گنی چنی سازش ہے۔ یہ ایک سمجھنے میں دوستو، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور حسب عادت بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔